محرم 2023 نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا آغاز ہوگا۔ یکم محرم 2023 کی متوقع گریگورین تاریخ بدھ جولائی 19 یا جمعرات جولائی 20، 2023 ہے۔ آپ کے مقام اور محرم 1445 کے چاند کے نظر آنے پر منحصر۔ محرم کی اہمیت۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا نہ صرف پہلا مہینہ ہے جو نئے اسلامی سال کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ سال کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مقدس ہیں۔ سورہ توبہ 9 سے 36۔ براءة من الله ورسولة إلى الذين عهد ثم من المشركين فسحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخرج الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم اللحة الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا وبعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتدوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ولهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ آیت میں مذکور 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حج کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 یک کے بعد دیگر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے۔ صحیح بخاری 3197۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كافية الفاظ ما محرم كي حرمت كي تصديق كرتين۔ ان 4 مہینوں کے مخصوص ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے اسلامی مہینوں کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ در حقیقت ہر اسلامی مہینے کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک سال کا سب سے مقدس مہینہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے ایک خاص وقت کا انتخاب کیا ہے اور یہ 4 مہینے ان خاص اوقات میں سے ہیں جن میں ایک مسلمان اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ مقدس مہینوں کی طرح اس مہینے میں جنگ کرنا یا کسی قسم کا تشدد کرنا منع ہے۔ حوالہ سورہ توبہ 9 سے 5۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروه وسقلقم وسقم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ ہجری کیلنڈر کی تاریخ۔ ہجری کیلنڈر کے استعمال میں آنے سے پہلے مسلمان تاریخ اور وقت کی حد بندی کے لیے الفل وہ سال جس میں پیغمبر اسلام سعاد کی پیدائش ہوئی تھی کا استعمال کرتے تھے، لیکن خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک نیا کیلنڈر قائم کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت سی تجاویز کے بعد اعلان کیا کہ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوگا۔ کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوگا اور ذوالحجہ کے مہینے پر ختم ہوگا، چنانچہ 622 ہجری تقویم کا پہلا سال بن گیا۔ محرم کے دوران روزہ رکھنا۔ محرم کو پیغمبر اسلام سعاد کے زمانے سے بہت پہلے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تاہم بعد میں صرف رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اور 10 محرم کے روزے کو اختیاری کر دیا گیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو اسے چھوڑنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری 1592۔ 1592 قول الله: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كانوا يصومون عاشوراء قبل أن فرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أصمه، من شاء أنه سلمه، يتركه فليتركه. लेकिन एक बात याद रखें कि महरम के महीने में रोजा रखने का सवाब दर्ज झेल हदीस की रोशनी में अख्तियारी नफल रोजों में सबसे ज्यादा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने महरम के हैं। नसाई 1613। أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لا يعني الحديث نجاز صيام محرم لا تتحقق لا بصيام الشهر لا علي الأكس منزلة فنكل صيام خلال هذا الشهر لا مزاياه الخاص لزلكين بغي علي المرنة يقتنم هذا الفرست ون يصوم قدر المستطاع في هذا الشهر المبارك. 10 محرم عاشورہ ہو علیوم العشر من محرم وہو قدس یوم بیان کلیاما اندنا جا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی المدین المنور سام یوم عاشورہ ومر انسل مبال سیام فی کزالیوم ولکن لما فرض سیام رمضان سار سوم کزالیوم اختیاریہ وما زلک وفقا للدید من الحدیث السیہ فن سیام یوم عاشورہ سنمو کد لنبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. عاشورہ کا روزہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشاہدہ کیا کہ یہودی بھی 10ویں محرم کو ایک خاص دن سمجھتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگلے سال سے وہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ممتاز ہو سکیں۔ بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے، اس لیے مسلمان 9 اور 10 محرم کو اسلامی کیلنڈر میں اہم دن سمجھتے ہیں اور ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم 1134 الف۔ وحدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. محرم کے بارے میں توہم پرستی اور غلط فہمی ہے۔ اگرچہ بہت سے مسلمان اسلام میں بدعات سے واقف ہیں، لیکن ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے بارے میں کچھ توہمات اور غلط فہمیاں ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ کچھ بہت عام غلط فہمیاں اور توہمات یہ ہیں: ماہ محرم کے بارے میں ایک بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اب بھی واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کو ایک برا یا بدقسمت مہینہ مانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صحیح مسلم 1163 الف اور ترمذی 438 کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ بندوں کے لیے کیسے منحوس اور بد نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس یہ حسین رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں سے ہے کہ ان کی شہادت یوم احد میں ہوئی۔ 2 اسی طرح اسی حقیقت کی وجہ سے بہت سے مسلمان اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، جو کہ ایک بار پھر سراسر غلط اور گمراہ کن ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مزید جانیے۔ یوم عاشورہ کے بارے میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا۔ 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ 3 اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ 4 قیامت بروز جمعہ 10 محرم کو ہوگی۔ 5 جو 10 محرم کو غسل کرے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ 6 جو شخص اس دن آنکھوں میں سرما لگائے گا اسے آنکھا کی بیماری نہیں ہوگی۔ 7 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن خاص قسم کا کھانا تیار کر کے تقسیم کرنا سنت ہے۔ مذکورہ بالا واقعات میں سے کسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسی صحیح حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا ہے، حتیٰ کہ چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی ایسی باتوں کی ترغیب یا سفارش نہیں کی، یہاں تک کہ کسی معتبر اسلامی اسکالر نے بھی ایسی کوئی بات بیان نہیں کی، تو یہ سب محض خرافات ہے اور ان کا اسلام یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا محرم کے دوران ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کسی مسلمان کو ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے بارے میں مزید جانیں۔
نتیجہ، محرم ہر مسلمان کے لیے ایک اہم اور مقدس مہینہ ہے اور اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ گہرے غور و فکر کا مہینہ رہے گا۔ باقاعدہ نئے سال کی طرح اسلامی نئے سال کے آغاز پر ایک بہتر مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے قراردادیں نکالنی چاہیے۔ آپ ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ مقاصد روحانی اور سماجی دونوں ہو سکتے ہیں۔ آپ باقاعدگی سے ذکر اور دم اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور اللہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ سال بھر تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں بھی ہماری مدد کرے، آمین۔